میرا شوہر ہر رات 14 سالہ لڑکے گھر لاتا اور کہتا یہ تمہاری مالش کرے گی۔ میرے جسم کا نچلا حصہ بے جان تھا، میں بھی خاموشی سے لیٹی رہتی۔ مالش کرتے ہی مجھے گہری نیند آ جاتی، صبح اٹھتی تو فریش ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے شوہر پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک رات میں نے اپنی جگہ نند کو لٹا کر چھپ کر دیکھا تو ہوش اٹھ گئے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرا شوہر پریشان رہتا تھا اور اس پریشانی کی وجہ سے میں نے کئی بار پوچھی پر اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ ہنس کر یہی کہتا کہ جانے من کاروبار میں 100 اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تم بس زیادہ مت سوچا کرو اور اپنا خیال رکھا کرو۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی، لیکن اکثر وہ راتوں کو ٹہلتا پاتا اور اگر وہ ساری رات جاگتا رہتا اور سگریٹ پھونکتا رہتا۔ مجھے سگریٹ سے نفرت تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو وہ کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور مجھے شدید غصہ آیا، کیونکہ اس نے مجھ سے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی سگریٹ نہیں پیے گا، لیکن اب وہ مجھ سے چھپ چھپ کر روز سگریٹ پینے لگا تھا۔ میں غصے میں تیزی سے اٹھی، لیکن پھر ایک خوفناک چیخ سے واپس بیٹھ گئی۔ میرے کمرے میں عجیب سی جھٹکا لگا تھا، اتنی شدید تکلیف تھی کہ جیسے کوئی ہڈی الگ ہو گئی ہو۔ میری چیخنے کی آواز پر وہ پلٹا اور تیزی سے میری جانب بڑھا اور میری طرف آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشانی سے مجھے تھامتے بولا۔ میں درد کی شدت سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، میرا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور میں نے بیڈ پر جھکی کمر کو پکڑے کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری تکلیف سے میرے شوہر کی جان نکل گئی تھی، چنانچہ اس نے فوراً ڈرائیور کو فون کیا اور مجھے ہسپتال لے گیا۔ میں درد سے بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ میرے شوہر کے رنگ اٹھ چکے تھے۔ وہ خود چاہے جتنا مرضی پریشان رہ لے، لیکن وہ مجھ پر آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ جانے کتنی دیر میں بے ہوش رہی، ہوش آئے تو اپنے محبوب شوہر کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا اور وہ زد چہرہ لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ میری جان بڑھا اور میرا ہاتھ تھامتا بولا کہ میری جان تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے زرد لہجے میں ہولی سے کہا، دانش میں ٹھیک ہوں، جبکہ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ دانش نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل میری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا نچلا حصہ جسم سے بے جان ہو چکا تھا اور ریڑھ کی ہڈی کا ایک جوڑ کھل چکا تھا۔ اب میں صرف لیٹ سکتی تھی۔ دراصل میری کمر میں کافی دنوں سے تکلیف تھی اور میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مگر میری کمر میں کچھ مسئلہ ہے کہ میرے شوہر جانے کن مسئلوں میں الجھا تھا کہ اس نے مجھ پر غور ہی نہیں کیا۔ جب اسے میری فکر نہ تھی تو میں اسے کیوں کچھ بتاتی؟ مجھے اس کی تکلیف نظر آ رہی تھی کہ وہ کسی وجہ سے پریشان تھا۔ جب ڈاکٹر نے یہ خبر دی تو میری آنکھوں سے پٹ پٹ کر آنسو بہنے لگے اور میں نے اپنے شوہر سے منہ موڑ لیا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنی الجھنوں میں اتنا الجھ گیا تھا کہ میں نے تم پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، تمہیں بھول گیا تھا، جبکہ میں نے ساری عمر تمہارا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو، چاروں جانب اندھیرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جو تتلیوں کی طرح اٹھتی پھرتی تھی، اب بیٹھ کر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے شوہر نے ملک کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہ چھوڑا جو اس مرض کا علاج کرتا ہو۔ سب نے کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ اپاہج کی زندگی مجھے بوجھ لگنے لگی تھی، میں مر جانا چاہتی تھی۔ وہ ہر وقت میرے پاس رہتا اور کبھی مجھے اداس نہ ہونے دیتا، کبھی رپورٹیں لے کر دوسرے شہر، کبھی کسی شہر چلے جاتا۔ پریشانی ایسے کھانے لگ گئی تھی، لیکن مجھے تو جیسے چپ لگ گئی تھی اور میری یہ چپ اس سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے دیکھ کر پریشان رہتا تھا اور میں اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی، کیونکہ میں بھی اپنے شوہر سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس نے ایک پیروں فقیروں اور حکیموں کے پاس جانا شروع کر دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس کی محبت کا احساس ہوتا
تاکہ وہ میرے لیے کتنا کچھ کرتا تھا، لیکن پھر مجھے غصہ آتا کہ اس وقت جب میں تکلیف میں تڑپ رہی تھی، اگر اس نے مجھ پر توجہ کی ہوتی تو میں اس نوبت پر نہ آتی، اور اگر پانی ٹھہرا رہے تو وہ جوہر میں بدل جاتا ہے جس سے بدبو آ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے ہر وقت بری سوچیں تنگ کرتی رہتی تھی، مجھے اپنی سوچیں کھا جاتی تھی، میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اور پھر اس سکوت میں ہلچل اس وقت ہوئی جب ایک دن میرا شوہر کسی حکیم نما فقیر سے مل کر آیا تھا جس نے ایک خاص قسم کا تیل دیا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے پورے جسم کی مالش کرو اور وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو پیر فقیروں کے نام سے چڑ جاتا تھا وہ اب خود ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ ساری امیدیں یکدم سے توڑ دیں۔ مجھے اب بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں کبھی اپنے پیروں پر چل پاؤں گی۔ ایک ملازمہ رکھ رہا تھا جو تمہاری مالش کیا کرے گی اور تمہارا خیال رکھا کرے گی، وہ بولتا رہا، لیکن میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ خیر رات ہوئی اور 17 سالہ لڑکی کمرے میں آئی۔ اس نے کہا، مالکن میں آپ کی مالش کرنے آئی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو ڈری سہمی مجھے دیکھ رہی تھی۔ دل تو کیا کہ اسے کمرے سے بھگا دوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے میری کمر اور باقی جسم کی مالش کی۔ مجھے نچلے حصے میں تو کچھ محسوس نہ ہوتا تھا، لیکن وہ مجھے بے جان ہو چکا تھا، جبکہ کمر شدید درد میں مبتلا رہتی تھی۔ وہ مالش کر کے چلی جاتی تھی۔ اس رات میں پہلی بار اتنی سکون کی نیند سوئی تھی۔ صبح اٹھی تو میں بہت فریش تھی۔ اگلے دن رات ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی اور ایک میری چھوٹی نند آئی۔ اس کی عمر 14 سال تھی۔ اس نے کہا، بھابھی مالش کرنے والی لڑکی آ چکی تھی۔ مجھے تھوڑا اچھا محسوس ہوا، چلو اب مالش کے بعد میں سکون سے سو پاؤں گی۔ پر جب وہ لڑکی کمرے میں آئی تو مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کل والی لڑکی نہیں تھی جس نے میری مالش کی تھی، بلکہ کوئی اور لڑکی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کل والی لڑکی کہاں ہے، پر وہ نہ کچھ بولی نہ خاموشی سے میرے قریب آئی، تیل لیا اور مالش کرنے لگ گئی۔ اس کی عمر 19 سال تھی۔ مالش ہوتے ہی گہری نیند میں سو گئی۔ پھر روز ایسا ہونے لگا، روز نئی لڑکیاں آتی اور پہلے والی لڑکی سے زیادہ اچھی مالش کرتی تھی، لیکن مجھے اب عجیب سا لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ یہ مالش والی لڑکیاں کس کے ساتھ آتی ہیں۔ نند نے بتایا کہ بھیا کے ساتھ ہی آتی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کس ٹائم جاتی ہیں۔ کہنے لگی کہ پوری رات اوپر بھیا کے کمرے میں ہوتی ہیں اور صبح ہوتے ہی بھیا نے اپنی گاڑی میں چھوڑ آتا ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ اب عورت کے بنا رہ نہیں سکتا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور مجھے رونا آ گیا تھا۔ میرا شوہر بھی تو ایک مرد تھا، آخر وہ کب تک میری بے انائی برداشت کرتا اور کب تک مجھ جیسی اپاہج کے ساتھ گزارا کرتا۔ میں یہی سوچ سوچ کر روتی تھی، یا خدائی یہ کیسی سزا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے دانش کی بے وفائی نے توڑ دیا تھا۔ 7 روز تک الگ الگ لڑکیاں تمہاری مالش کریں گی اور تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرایا تھا اور مجھے اس کی ہنسی میں حباست نظر آئی۔ اب مجھے اپنے جسم میں جان سی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی۔ میرا میڈیکل علاج بھی چل رہا تھا۔ یہ سن کر میرے جسم میں آگ لگ گئی تھی کہ میرے شوہر نے 7 غیر لڑکیوں کے ساتھ ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں سب سے چھپ کر یہ کام کرتی تھی تاکہ کسی کو میرے ٹھیک ہونے کی خبر نہ ہو۔ اور پھر ایک دن نند روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی ان 7 لڑکیوں کی وجہ سے مجھے ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے تمیز سے بات کیا کرے۔ مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ میں یہ بات سے پریشان ہو چکی تھی۔ کچھ دیر گزری تو 7 والے کمرے سے خوشبو آنے لگی۔ دراصل دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ میں اس دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے ہکا سا دروازہ کھول کر 7 والے کمرے میں جھانکا تو میری روح فنا ہو گئی۔ دانش ایک لڑکی کو گلے لگائے کھڑا تھا اور پھر میں نے دروازہ پورا کھول دیا اور تالیاں بجانے لگی۔ تالیوں کی آواز پر دانش نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور وہ پھر سکتے میں چلا گیا۔ اس نے لڑکی نے سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے وہ بھی ڈر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میری نند نے بھی دروازہ کھول دیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی کمرے میں نہیں ہے اور مجھے دیکھ کر وہ بھی سکتے میں آ گئی۔ دراصل میرے سسرال کو بیٹیاں نہیں پسند تھی۔
اور وہ ایک سیٹ آدمی تھا لیکن اپنی بیٹیوں سے نفرت تھی۔ ان کے گھر پہلی 6 بیٹیاں ہوئی تھیں، لگاتار 6 بیٹیاں ہر سال ایک، اور وہ سب بیٹیاں مری ہوئی پیدا ہوتی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ میرا سسرال جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو اٹھاتا اور ایک فقیر کو دے آتا اور میری ساس سے کہتا کہ بیٹی مری ہوئی تھی۔ میری ساس کو بڑی خواہش تھی کہ اس کی کوئی بیٹی ہو، اور ساتوں بیٹی کو بھی سسرال ایسے ہی فقیر کو دے آیا۔ جو اور بھی میری ساس 8واں پیدا کی تو اسے بھی دے آیا، اور سب سے چھوٹی تھی۔ باقی 6 بیٹیاں میرے شوہر نے بڑی تھی اور ایک چھوٹی سی۔ پھر اچانک میرا سسرال، اس فقیر نے میری نندوں کو پالا تھا۔ اسی کے دیے گئے تیل سے میں اب ٹھیک ہو چکی تھی، کیونکہ جب میری مالش ہوتی باقی سب بیٹھ کر وظیفہ کرتے تھے جو فقیر نے بتایا تھا۔ یقیناً وہ ایک انسان تھا جس نے 7 بچیوں کو پالا تھا، تبھی اس کے دیے گئے تیل میں شفا ہوتی تھی۔ یہ کہانی سن کر مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، اور میں رو پڑی، اور دانش نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور کہا کہ میری جان، میں تم سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اور یہ منظر دیکھ کر میری ساری نندیں نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ بے شک بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور یہ مجھے آج پتہ چلا تھا۔ وہ 7 لڑکیاں میری 7 نندیں تھی جنہیں میرا شوہر اس فقیر کو دے آتا تھا، اور انہی کی وجہ سے آج مجھے شفا ملی تھی۔ اللہ حافظ۔